بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 5 یا 6 سال تھی۔ ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا مدینہ شریف کی گلی سے گزر رہی تھیں کہ اتنے میں سامنے سے ابو جہل آ گیا۔ وہ بہت بڑا مردود تھا اور اللہ کے پیارے نبی کا بہت ہی بڑا دشمن تھا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جاہلوں کا بھی سردار تھا۔ ابو جہل اس راستے میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ سامنے سے اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ پھر جیسے ہی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو جہل کے سامنے سے گزری تو یہ مردود حضرت فاطمہ کے والد محترم یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے لگا اور انہیں برا بھلا کہنے لگا۔ اب دوستو، یہاں پر آپ ذرا سوچئے گا کہ اگر کسی بھی بچے کے سامنے اس کے والدین کے بارے میں یا دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی برائی کی جائے تو کوئی بھی بچہ یقیناً برداشت نہیں کرتا اور اپنے والدین کے حق میں بول پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے دوستو، یہاں پر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ان کے والد محترم یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی کی گستاخی کی جا رہی تھی، تو پھر یہ گستاخی بی بی فاطمہ الزہرا کیسے برداشت کر پاتی؟ انہوں نے جیسے ہی اپنے والد محترم کی شان میں غلط سلط باتیں سنی تو ان کے قدم فوراً رک گئے اور فرمانے لگی، میرے ابا جان سچے ہیں اور تو خود بہت بڑا جھوٹا ہے۔ ابو جہل نے جیسے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ سے یہ باتیں سنی تو وہ مردود غصے سے لال ہو گیا۔ اسی لیے پھر وہ آگے بڑھا اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے رخسار مبارک پر یعنی کہ ان کے گال پر اس بدبخت انسان نے زوردار تماچا مار دیا، جس پر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب حضرت بی بی فاطمہ اپنے گھر میں داخل ہوئی تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ ان کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے ہیں تو یہ بات اللہ کے پیارے نبی کو برداشت نہ ہوئی۔ اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روتا ہوا دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے پوچھا، اے بیٹی فاطمہ، آپ رو کیوں رہی ہو؟ آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیسے آ گئے؟ تو یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے سارا واقعہ سنا دیا اور فرمانے لگی، ابا جان، جب میں اس راستے سے گزر رہی تھی تو اس وقت آپ کا دشمن ابو جہل میرے سامنے آ گیا اور آپ کو برا بھلا کہنے لگا، آپ کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہوئی اور میں نے فوراً ہی اس مردود ابو جہل کو اس کا جواب دے دیا۔ بس اسی بات پر ابو جہل کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ دوستو، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جب نبوت کے بعد اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو لوگوں نے کس طرح سے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ پر کس طرح سے پتھر پھینکے، آپ کو مختلف تکلیفیں دیں، پھر بھی اللہ کے پیارے نبی کو کبھی بھی غصہ نہیں آیا، بلکہ وہ ایسی حالت میں بھی ہمیشہ مسکراتے رہے، کبھی بھی آپ کو جلال نہیں آیا۔ لیکن جب آپ کی لاڈلی بیٹی
حضرت بی بی فاطمہ کی گال پر ابو جہل نے تماچا لگایا تو اللہ کے پیارے نبی کو یہ جان کر غصہ آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا، بیٹی فاطمہ، ابھی تم ابو سفیان کے گھر جاؤ اور یہ سارا ماجرا اس کے سامنے پیش کرو۔ دوستو، یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ابو سفیان تو اللہ کے پیارے نبی کے دشمنوں میں سے سب سے بڑا دشمن تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں میں ابو سفیان کا نام سب سے اوپر تھا۔ پھر بھی اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو ابو سفیان کے گھر بھیج دیا۔ اپنے والد محترم کا حکم مانتے ہوئے حضرت فاطمہ فوراً ابو سفیان کے دروازے پر جا پہنچی۔ جیسے ہی ابو سفیان نے گھر کا دروازہ کھولا تو حضرت بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے ابو سفیان، مجھے میرے ابا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ نے ایک ایک کر کے ساری بات ابو سفیان کو بتا دی۔ حضرت فاطمہ کی بات سن کر ابو سفیان بھی حیران رہ گیا۔ اس کے بعد وہ حضرت بی بی فاطمہ کو ساتھ لے کر ابو جہل کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا کہ میں ہوں، ابو سفیان۔ ابو جہل نے جیسے ہی ابو سفیان کا نام سنا تو اس نے فوراً ہی گھر کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ابو سفیان کھڑا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی کی لاڈلی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ ہیں۔ ابو جہل کو سامنے دیکھ کر ابو سفیان کہنے لگا، اے ابو جہل، تمہاری اور میری دشمنی محمد بن عبداللہ سے ہے، تو پھر تم نے اس ننھی بچی کو تماچا کیوں مارا؟ ابو سفیان کی بات سن کر ابو جہل نے اپنا سر جھکا لیا۔ پھر ابو سفیان نے حضرت فاطمہ سے کہا، جس طرح سے اس نے تمہاری گال پر تماچا مارا تھا ویسے ہی تم اس کی گال پر تماچا لگاؤ۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ فرمانے لگی کہ ابو سفیان، میرے بابا جان نے مجھے بدلہ لینا نہیں سکھایا، بلکہ میرے ابا جان نے ہمیشہ مجھے معاف کرنا سکھایا ہے، اسی لیے میں اسے بدلے میں تھپڑ نہیں لگاؤں گی۔ دوستو، جیسے ہی ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کے منہ سے یہ باتیں سنی تو وہ کہنے لگا کہ دیکھا ابو جہل، فاطمہ کا کردار، تم نے اسے تماچا مارا لیکن پھر بھی اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے خود حضرت فاطمہ کی کلائی کو پکڑ کر ابو جہل کے گال پر ایک تماچا لگا دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت بی بی فاطمہ مسکرانے لگی۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت بی بی فاطمہ کو ان کے گھر کے دروازے پر چھوڑ دیا اور پھر وہ مسکراتی ہوئی اپنے گھر میں داخل ہوئیں۔ آپ جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی اس وقت بھی رو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ابھی بھی اشک جاری ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد محترم کو ساری باتیں بتا دیں کہ ابا جان، ابو سفیان مجھے لے کر ابو جہل کے پاس گئے اور میری کلائی پکڑ کر اس کے گال پر تماچا بھی لگا دیا۔ بیٹی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی نے اسی وقت اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھا دیے اور فرمانے لگے، یا اللہ، ابو سفیان نے میری بیٹی کو خوشی لوٹائی ہے، میرے مالک ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ اس کو محمد کی جھولی میں جگہ نہ مل جائے۔ میرے مالک ابو سفیان کو ایمان کی توفیق بخش دے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد ایسا ہی ہوا۔ ابو سفیان نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا اور اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔
امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔